حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مفہوم بتاؤں گا یہاں پر میں آپ کو، کہ اصل میں جو انسان کسی دوسرے انسان کے راز کو راز رکھتا ہے، کسی انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے، گناہوں کی، اس کی برائی کی، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو قیامت والا دن اللہ پاک جو انسان پردہ پوشی مسلمان بہن بھائی کی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس انسان کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں، اس کی برائیاں ہیں، اس کے عیب ہیں، قیامت والا دن روز محشر سب کے سامنے اللہ پاک بیان نہیں کرے گا، سب کے سامنے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں رہ کر اپنے مسلمان بہن بھائی کے ساتھ اچھائی کی تھی، نیکی کی تھی، اس کے عیب پر پردہ رکھا تھا، اس کے عیب کو دنیا کے سامنے بیان نہیں کیا تھا، اس کی پردہ پوشی فرمائی تھی، تو اللہ پاک اس کی نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو یا تو معاف کر دے گا، یا پھر اس کو جو ہے وہ علیحدگی میں اس کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر اس کو اس کے اعمال کے مطابق تھوڑی بہت سزا دی جائے گی، اور آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن اگر انسان دوسروں کے عیب کو دنیا کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے کہ یار فلاں بندے کے اندر یہ عیب ہے، فلاں بندے کے اندر یہ عیب ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی برائی، کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ میں بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوں، کوئی بھی انسان کوئی جو ہے وہ دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ود دا پیسج آف ٹائم ہوتی رہتی ہے، تو انسان گاہے بگاہے اللہ پاک سے معافی بھی مانگتا رہتا ہے اس چیز کی۔ لیکن انسان کا رائٹ نہیں ہے، انسان کا حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو ٹونٹ کرے، اس کی اس برائی کی وجہ سے اس کو طعنہ زنی کرے، اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہے، اس کے عیب کو دنیا کے سامنے لا کر بیان کرے، اس کی تمام برائی کو، عیبوں کو دنیا کے سامنے رکھے اور اس کو ذلیل رسوا کرے۔ ہمارا دنیا کا ہماری دستور یہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ جب تک کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کی بے عزتی نہ کر لیں، کسی کا جو ہے وہ عیب، اگر ہمارا تو یہ نظام بن چکا ہے، اللہ معاف کرے، کہ دوسرے مسلمان بھائی بہن کے اندر کوئی عیب موجود نہیں بھی ہوتا نا، ہم پھر بھی دوسرے بندوں کے سامنے اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام بھی کیا، فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں کے اندر یہ عیب موجود ہے، فلاں کے اندر یہ خامی موجود ہے۔ ہم لوگ جو اس کے اندر نہیں بھی ہوتا، ہم اتنی الزام تراشی کرتے ہیں نا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ہمارے اندر اس طرح کی برائیاں ہمارے اندر جنم لے چکی ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اب یہ ہمارا فیصلہ، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ کہ ہم اپنے روز محشر میں خود کو بخشوانا چاہتے ہیں یا کہ سب کے سامنے ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو معاف کرنا شروع کر دیں گے، یہاں پہ تو معافی کا حکم آ ہی نہیں رہا، یہاں پہ صرف یہ آ رہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، کسی کے عیب کو دنیا کے سامنے آپ نے بیان نہیں کرنا، آپ نے حساب نہیں لینا۔ ہم تو پریڈکشن کر دیتے ہیں کسی بندے کے لیے، یار وہ فلاں پکا جنتی ہے، وہ بڑا نیک انسان ہے، فلاں پکا جہنمی ہے، وہ تو بڑا ہی برا انسان ہے، ہم لوگ یہاں پریڈکشن کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی سب کے سامنے کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے، ہم لوگ جنتی کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں اس کو جو ہے وہ تنہائی کے اندر کتنا گناہ گار انسان، اللہ پاک اس کی پکڑ کر لے۔ اور جو انسان دنیا کے سامنے اتنا برا ہوتا ہے، کیا پتہ وہ ایسے اعمال کرتا ہو، ہمیں نہ پتہ ہو کہ اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے دے، لیکن ہم کہتے ہیں نیک کام کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو جنتی کہہ دیتے ہیں، اور برائی کرنے کی وجہ سے ہم جہنمی قرار دے دیتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ خود ہی رائے قائم کر لیتے ہیں، یار فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی۔ مطلب ہم نے ہر طرح کا نظام اپنا ہی چلا لیا ہوا ہے، ہم لوگ بس ہماری زبان نہیں ٹکتی ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنی زبان کا استعمال ہی بڑا عجیب طریقے سے کر رہے ہیں، بجائے ذکر کرنے کے، بجائے اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی، اس زبان کا صحیح استعمال کرنے کی، کسی کی تعریف کرنے کی، کسی سے میٹھا بولنے کی، ہم لوگ الگ ہی اپنے ہی راستے پر چل چکے ہیں۔